السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا۔ آج ہم اسی سے اگلا صفحہ پہ انشاءاللہ کام کریں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیجئے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی بیٹا کتابیں کھولیے۔ جی بیٹا دیکھیے، یہاں پر ہم پڑھ رہے تھے الدرس العاشر، صفحہ نمبر 115، مراجعہ دہرائی۔ تو کل کچھ ہم نے گزشتہ اسباق کی دہرائی کی تھی اور اسی طرح آج ہم انشاءاللہ کچھ اسباق کی دہرائی کریں گے، اس میں کچھ الفاظ کی وہ تلاش کر کے انشاءاللہ یہاں پر ان کی عربی لکھیں گے۔ دیکھیے یہ عبارت پڑھیے، کیا لکھا ہوا ہے؟ جی بیٹا پڑھیں۔ وَاذْكُرْ سِتَّةَ أَشْيَاءٍ قَرَأْتَ عَنْهَا فِي الدَّرْسِ بَعِيد۔ جو سبق گزرا ہے جو گھر کے متعلق پیچھے، اس میں آپ نے جو چیزیں پڑھی تھیں ان میں سے 6 چیزوں کے نام آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں الدرس البعید کہاں پڑھا تھا۔ جی بیٹا دیکھیے، یہ ہے الدرس السابع، الدرس السابع البعید، گھر۔ اس میں افراد کے عربی میں نام، رشتہ داروں کے عربی، رشتہ داروں کو عربی میں جو نام کہتے ہیں، جیسے اردو میں دادا دادی بھائی والد، اس طرح عربی میں ان کو کیا کہتے ہیں، ان کی عربی یہاں ذکر کی گئی ہے۔ اور گھر کے اندر موجود چیزوں کے، جیسے گھر کے سامنے عمومی طور پہ چھوٹا سا باغیچہ ہوتا ہے، درخت پھول وغیرہ ہوتے ہیں، اسی طرح اگلے صفحے پہ دیکھیں گے تو کپڑے، بلب، جانماز، سوئی اور اس طرح کی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی، کوئی بھی 6 چیزوں کے نام لکھ لیں، جیسے وسادۃ تکیہ، مصباح بلب لیمپ روشنی، سجادۃ قالین۔ تو اس طریقے سے آپ یہ کوئی بھی 6 چیزوں کے نام آپ وہاں لکھیں گے۔ تو اب ہم اپنا دوسرا سبق پڑھتے ہیں۔ جی دیکھیے، اب یہاں پر جو دوسرا سوال دیا گیا ہے وہ دوسرے سبق سے دیا گیا ہے۔ وَاذْكُرْ سِتَّةً مِّنْ أَعْضَاءِ الْجِسْمِ، جسم کے اعضاء میں سے 6 چیزوں کے 6 اعضاء کے نام لکھنے ہیں۔ جسم کے اعضاء میں سے، اس میں سے تو کچھ اعضاء کے نام تو آپ کو زبانی یاد ہوں گے، ابھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے پڑھے ہیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے آنکھوں کو کیا کہتے ہیں، عین۔ اسی طرح ہاتھوں کو کیا کہتے ہیں، یدن۔ تو اب یہ آپ مختلف جسم کے اعضاء کے حصے یہاں پر لکھیں گے۔ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ سبق ہم نے کہاں پڑھا تھا۔ جی یہ دیکھیے، جی بیٹا تو دیکھیں صفحہ نمبر 49 پہ آپ یہ دوسرا سبق ہے، طبیب کے متعلق تھا۔ تو یہاں پر آپ کے سامنے ایک طالب علم کھڑا ہے جس نے یونیفارم پہنا ہوا ہے اور اس کا دل نظر آ رہا ہے آپ کو سامنے، اور یہ جو دل نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ کے جو یونیفارم ہے وہاں مونوگرام ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ مونوگرام کی بھی آپ کو ایسی حفاظت کرنی چاہیے، محفوظ رکھنا چاہیے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ مختلف اعضاء کے نام لکھے ہوئے ہیں، جیسے رجل پاؤں، یدن ہاتھ۔ تو اس طرح آپ اپنی مرضی سے خود، میں کوئی متعین نہیں کر رہا کہ کون سے 6 اعضاء کے نام لکھنے ہیں، آپ خود سے دیکھیں گے۔ ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں، ضرس، ظفر ناخن، وجہ چہرہ۔ تو آپ کوئی سے بھی 6 اعضاء کے نام لکھیں گے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے سوال کی طرف، جو کہ تیسرے سبق کی طرف سے لیا گیا ہے۔ اذکر 6 اشیاء توجد فی المطار۔ آپ 6 چیزوں کے نام ذکر کریں جو ایئرپورٹ پر پائی جاتی ہیں، جو ایئرپورٹ پر موجود ہوتی ہیں، ان میں سے 6 چیزوں کا نام آپ نے ذکر کرنے ہیں۔ تو جی بیٹا دیکھیے گا کہ آپ کون سی 6 چیزوں کے نام جو ایئرپورٹ پہ، جیسے کہ طائرۃ جہاز، سلم طائرۃ جہاز کی سیڑھی۔ تو ابھی ہم کتابیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جی بیٹا دیکھیے، الدرس الثامن المطار، یہ ایئرپورٹ کے متعلق ہے۔ تو یہاں پر جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ساری ایئرپورٹ کے ہی متعلق ہیں، ساری ایئرپورٹ کے ہی متعلق ہیں۔ جیسے طائرۃ
جہاز ایئرپورٹ پر ہوتا ہے، سلم طائرۃ جہاز کی سیڑھی، جناح طائرۃ جہاز کا پر، طیار ضابط جوازات، یہ آپ گزشتہ اسباق میں ساری تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ اور اسی طرح الطائرۃ یہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، اور یہ ساری وہی چیزیں آ رہی ہیں۔ تو کوئی بھی آپ اپنی مرضی سے 6 چیزوں کے نام لکھ سکتے ہیں، جیسے مضیف، اور اسی طرح تذکرۃ، یہ پیچھے آپ نے پڑھے ہیں، انہیں کو بار بار یہاں دہرایا جا رہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اذکر ستۃ اسماء من اسماء الحیوانات، جانوروں کے نام جو آپ نے پڑھے ہیں ان میں سے کوئی بھی یا اس کے علاوہ بھی کوئی بھی آپ کو جانوروں کے نام آتے ہیں تو ان جانوروں کے ناموں میں سے 6 نام آپ نے لکھنے ہیں۔ ایک تو ظاہری بات ہے کچھ صورتوں کے بھی نام ہیں، قرآن مجید میں بھی کافی جانوروں کے نام آتے ہیں، ادھر سے بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ ہے تو بقرہ کسے کہتے ہیں؟ بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح نمل ہے، اور اس کے علاوہ جمل ہے اور کرد ہے، تو یہ آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں جو سبق ہم نے پڑھا ہے، ابھی ہم اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جی بیٹے دیکھیے گا، اب یہاں پر بہت سے پرندوں کے، جانوروں کے، اسی طرح اگلے صفحات پہ یہاں دیکھ رہے ہیں بہت سے جانوروں کے نام ہیں، تو یہاں تو اس کو مشق کے لیے دیا گیا ہے، اس سے پچھلے صفحے پہ دیکھیں، یہاں نمر، اسد، فیل، تو یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فیل کا لفظ قرآن مجید میں کہاں آیا ہے؟ جی بتا دیجیے کہاں پر ہے؟ تو سورہ فیل کے نام سے مستقل صورت ہے۔ ذئب کا لفظ بھی معلوم ہوگا آپ کو، دب، زرافت، تو کوئی بھی آپ کو اسی طرح یہاں دیکھیں، بقرۃ گائے، کلب یہ بھی معلوم ہوگا، سورہ کاف میں آیا ہے، حمار، تو یہ اکثر ہی اس میں یہ نام قرآن مجید میں آئے ہیں۔ تو بہرحال آپ ان میں سے جو بھی آسان سمجھے اس میں سے لکھ سکتے ہیں، اپنی مرضی سے لکھیے گا، کسی سے یعنی ضرورت نہیں ہے پوچھنے کی، خود بھی آپ لکھیں، آپ کو آتے ہیں۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ آئے گی تو آپ پھر دیکھ سکتے ہیں، ورنہ آپ کوشش کریں کہ وہاں پڑھیں، اس کے بعد یاد کریں اور پھر خشکت کر کے یہاں پر لکھیں۔ اور اسی طرح یہ گزشتہ کام بھی مکمل کر لیا ہوگا، تو یہ اصل میں پچھلے تمام اسباق کی دہرائی ہے، اور ان کو آپ یاد کریں، یاد رکھیں، اور یہی انشاءاللہ آپ کو آگے ان کے نام آئیں گے تو آپ کو کام بھی آئے گا۔ تو مجھے امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیراً، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔